يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پانچواں مناظرہ بت پرستوں کے ساتھ۔ بت پرست گروہ نے کہا، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بت ہمارے خدا ہیں، لہٰذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے پر قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ بت پرستوں کی باری آنے پر پیغمبر اسلام نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ لوگ خدا سے منہ پھیر کر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ بت پرست بولے، ہم ان بتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت یعنی نزدیکی کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ بت خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احترام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بت پرست بولے، نہیں، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، بے شک ہم نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو پھر جب ان کے بنانے والے آپ لوگ خود ہی ہیں، لہٰذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کا حکم دیتا، جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود بت پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان بتوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے چند مردوں کے اندر حلول کیا ہے، لہٰذا ان بتوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان بتوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا ہم خدا کے احترام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا، خدا نے حضرت آدم کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدم کو سجدہ کریں کیونکہ ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے، لہٰذا اب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی محرومیت کی تلافی کر سکیں، جیسا کہ اسی طرح فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا۔ جس طرح آپ لوگ اپنے ہاتھ سے محرابیں بناتے ہیں اور اس میں کعبے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کے سامنے خدا کی تعظیم اور احترام کے لیے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان بتوں کے سامنے در حقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں گروہوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ سب غلطی اور گمراہی پر ہیں اور حقیقت سے دور ہیں، اور پھر باری باری تینوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور اسی طرح ترتیب وار جواب ارشاد فرمایا۔